ناظرین، روزے کا اصل مقصد تقوی کا حصول ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی کی معنی بچنا ہے۔ روزے کی حالت میں صرف کھانے پینے سے پرہیز کافی نہیں، بلکہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ روزہ کی حالت میں اگر ہم حلال کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں تو حرام و ممنوع کاموں، حتیٰ کہ برے خیالات، منفی سوچ، بدگمانی، جھوٹ، چغلی، غیبت اور لڑائی جھگڑا کرنا وغیرہ سے بھی پرہیز لازم ہے۔ کھانا پینا انسان کے پسندیدہ مشاغل میں سے ہے جس پر کنٹرول نہایت مشکل ہے، لیکن روزے میں بھوک کا تجربہ انسان کے اندر ایسی قوت پیدا کرتا ہے کہ وہ اس قابل ہو سکے کہ وہ اللہ کی خاطر اپنی منفی جذبات کو بھی قابو میں رکھ سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو لغو، ہر بے فائدہ و بیہودہ کام اور جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے۔ لہٰذا اگر کوئی تمہیں دوران روزہ گالی دے یا جہالت کی باتیں کرے تو اسے کہہ دو کہ میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض روزہ داروں کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں، اور بعض قیام کرنے والوں کو قیام سے بیداری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹ، بیہودہ اعمال اور بیہودہ باتوں کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص کھانا پینا چھوڑ دے۔ اس لیے ایک اور جگہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بدزبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عبادات میں جس طرح ظاہری ارکان کی پابندی لازمی ہے، اسی طرح باطنی کیفیات مثلا اخلاص، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف اور اللہ سے امید، یہی تقوی ہے جو مطلوب ہے۔ رمضان کے مہینے میں کیا کیا کرنا ضروری ہے؟ ناظرین، روزہ رکھ کر بھوک کے تجربے سے تقوی اور تواضع اور صبر جیسی صفات اپنائے۔ روزہ صرف کھانے پینے کا ہی نہ ہو، بلکہ آنکھ، کان، دل، زبان اور ہاتھ سب کا ہی روزہ رکھے۔ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مفید کاموں میں صرف کرے اور لغو باتوں سے ممکن حد تک پرہیز کرے۔ ہر دن کو گزشتہ دن سے بہتر بنانے کے لیے اپنا جائزہ لیتے رہے۔ لوگوں کے ساتھ معاملات بھی اللہ کی محبت اور اللہ کی خوف کے تحت کرے۔ روزانہ خود کو یاد دہانی کرواتے رہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہو، تاکہ ہر کام بہترین طریقے سے کر سکے۔ ناظرین، تقوی کے حصول کے لیے یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ معزز ناظرین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا اور اس کے نزول کے لیے رمضان کے بابرکت مہینے کی بابرکت رات کا انتخاب فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا کیونکہ ہم ہی خبردار کرنے والے تھے۔ ایک اور جگہ آتا ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں ہر رات جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے۔ ایک اور حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال جبرائیل علیہ السلام کو ایک بار قرآن کا نازل شدہ حصہ سناتے، اور وفات سے پہلے آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بار سنایا۔ ان مذکورہ احادیث سے ہمیں رمضان میں قرآن مجید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی تعلق کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اس بابرکت ماہ میں قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مندرجہ ذیل طریقوں سے قائم رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید عربی میں نازل ہوا، اس لیے اس کے متن کی عربی میں تلاوت باعث ثواب ہے۔ ہر حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے والوں کو ایسی کامیاب تجارت کی خوشخبری دی ہے جس میں کسی قسم کا گھاٹا نہیں فرمایا۔ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ لہٰذا اس ماہ میں دوسرے دنوں کی نسبت تلاوت قرآن میں زیادہ وقت لگانا چاہیے۔ قیام اللیل میں تلاوت کرنا بہت ضروری ہے۔ تراویح یا قیام اللیل میں قرآن مجید پڑھنا اور سننا باعث شفاعت ہے۔ مسند احمد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حدیث نقل کیا گیا ہے کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما لے۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا قیام کے لیے، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما لے۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید بنسبت دن کے رات کو پڑھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی آخری عشرے کی 3 راتوں میں طویل قرات کے ساتھ تراویح کی جماعت کرائی۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے کے علاوہ اسے سینے میں محفوظ کرنا بھی سعادت کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صاحب قرآن سے روز قیامت کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اسی طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جس طرح تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا، پس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ ظاہر ہے ایسا وہی شخص کر سکتا ہے جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو۔ قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کرنا بھی بہت اجر کا سبب ہے، اس لیے قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کیا جائے تاکہ کتاب ہدایت سے عملی رہنمائی بھی حاصل ہو سکے، کیونکہ یہ کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے۔ ارشادی باری تعالیٰ ہے، یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کرے اور عقل مند نصیحت حاصل کرے۔ انفرادی تلاوت و تدبر کے علاوہ سب کے ساتھ مل بیٹھ کر قرآن مجید کا درس و تدریس بہت سی رحمتوں اور بابرکتوں کا سبب بنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہو، وہ اللہ کی کتاب پڑھے اور اس کو پڑھائے، ان پر اطمینان نازل ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں سے کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہے۔ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرے، کم از کم ایک قرآن مجید خود پڑھ کر مکمل کرے۔ قرآن مجید کا کچھ حصہ حفظ کرنے کی کوشش کرے، اگر آپ حافظ ہیں تو باقاعدہ دہرائی کا اہتمام کرے۔ تراویح میں مکمل قرآن مجید سننے کا اہتمام کرے۔
قرآن مجید کو سمجھنے اور ترجمہ جاننے کے لیے دورہ قرآن مجید کی کسی مجلس میں شرکت کرے یا گھر بیٹھے آن لائن سنیں۔ اپنے اہل و عیال اور دوستوں کو بھی قرآن پڑھنے کی طرف متوجہ کرے۔ تلاوت اور ترجمہ قرآن پر مبنی کیسٹیں اور سیڈیز خود بھی سنے اور دوسروں کو بھی سننے کے لیے دے دے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں یا اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔